بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، نماز میں دل لگانے کا طریقہ۔ جب نماز شروع کرو تو زمین کو دیکھو۔ فائدہ: مرنے کے بعد ہمیں اس زمین کے اندر جانا ہے۔ جب رکوع کرو تو پاؤں کو دیکھو، ہماری جان پاؤں سے نکلنا شروع ہوگی۔ جب سجدہ کرو تو ناک کی سمت میں دیکھو۔ فائدہ: مرنے کے بعد سب سے پہلے ناک ختم ہوگی، اور جب بیٹھ جاؤ تو نظریں جھولی میں ہونی چاہیے۔ فائدہ: ہمیں خالی جھولی دنیا سے جانا ہے۔ کپڑے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں، لیکن گفتگو ایک پل میں انسان کی اوقات دکھا دیتی ہے۔ سمجھداری کی باتیں صرف وہی لوگ کرتے ہیں جن کی عمر زیادہ ہو اور جس نے بہت کم عمر میں برا وقت دیکھا ہو۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو۔ اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ ہنسی کے پیچھے کا درد، غصے کے پیچھے کا پیار اور خاموش رہنے کی وجہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ منافق دوست اور سائے میں کوئی فرق نہیں، دونوں روشنی میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور اندھیرے میں غائب ہو جاتے ہیں۔ کم ظرف لوگ رشتوں کو آزماتے زیادہ اور نبھاتے کم ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جب پانی پر سے گزرو یا پل پر سے گزرو تو کثرت سے سورہ کوثر کا ورد کیا کرو۔ تمہاری نظر جتنے پانی پر پڑے گی، اس کا ایک ایک قطرہ آپ کے لیے مغفرت بن جائے گا۔ اگر آپ یہ سب کو بتاؤ گے تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اگر گندے کپڑوں میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ چبانے والے پھل کھانے سے نہ صرف منہ کی ورزش ہوتی ہے بلکہ دانت بھی صاف رہیں گے۔ دودھ میں شہد ملا کر پی لینے سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ ہفتے میں 2 بار الائچی کھا لینے سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ سفید مرغہ گھر میں رکھ لو، کیونکہ جس گھر میں سفید مرغہ ہو وہاں جادو قریب نہیں آتا۔ رات کو سوتے وقت چہرہ نہ دھونا اور نیند کا پورا نہ ہونا چہرے کو خراب کر دیتا ہے۔ پودینہ معدے کی سوزش کو کم کرنے میں مددگار ہے، ہاضمے میں بہتری لاتا ہے اور متلی کا خاتمہ کرتا ہے۔ ایک شخص کہنے لگا، بیٹیوں کے اتنے مسئلے ہوتے ہیں، اچھا ہوا میری بیٹی نہیں ہے۔ جواب دیا گیا کہ اللہ بھی بیٹی اسی کو دیتا ہے جس کی اسے پالنے کی اوقات ہوتی ہے۔ کمزور بدلہ لیتے ہیں اور مضبوط لوگ معاف کرتے ہیں، اور سمجھدار لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ کچرے میں پڑی روٹیاں روز یہ کہتی ہیں کہ پیٹ بھرتے ہی انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ حکیم لقمان سے پوچھا گیا، سب سے بڑا عالم کون ہے؟ جواب دیا، جو دوسروں کے علم کے ذریعے اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے۔ سوتے وقت بستر کو اچھی طرح جھاڑ لینا چاہیے۔ دل کے مریض زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال نہ کریں۔ صبح کے وقت سبزہ دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ برگد کے درخت کے نیچے بیٹھنے والا کبھی نامرد نہیں ہوتا۔ پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کرنے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام فوری ختم ہو جاتا ہے۔ زیادہ غصہ کرنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ پانی ایک گھونٹ میں مت پیا کریں، کیونکہ ایسا کرنا جگر کے درد کا باعث ہوتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ زیتون کا تیل شیشی میں ڈال دیں اور رات کو سرمے والی سلائی سے آنکھوں میں لگائیں۔ آنکھیں چمکدار، نظر تیز اور پلکیں لمبی ہوتی ہیں۔ اکثر لوگوں کے جب مقصد ختم ہو جاتے ہیں تو ان کا ضمیر جاگ جاتا ہے۔ جب تک مفاد رہتا ہے
ضمیر بھی سویا رہتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ خاوند ہمیشہ محبت کرے تو ہمیشہ صاف ستھری رہنا۔ دولت تقسیم کی جائے تو کم ہوتی ہے، علم بانٹا جائے تو بڑھ جاتا ہے۔ حکمت اور دانائی مفلس کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ ملاوٹ کے اس دور میں اگر کسی کو اصلی زہر چاہیے تو وہ صرف لوگوں کے دلوں میں ہی مل سکتا ہے۔ آسمان کے چاند سے صرف دنیا روشن ہے، لیکن مدینے کے چاند سے تو پوری کائنات روشنی لے رہی ہے۔ اگر تم زندگی کے راستے پر کانٹے چھوڑتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والی تمہاری نسلیں اس راستے پر لہو لہان ہو جائیں گی۔ گردن پر تیل کی مالش کرنے سے سستی غائب ہو جاتی ہے۔ یرقان کے مریض کو ہر کھانے کے بعد آدھا چمچ گلقند کھلانے سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یرقان کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ نمکین کھانا زیادہ کھائیں، بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ دودھ کی ملائی کے اندر چینی ڈال کر کھاؤ، دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کسی کو پانی پلانے سے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ پانی پلانا افضل صدقہ ہے۔ خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھانے میں مفید ہے اور بینائی کی کمزوری دور کرتی ہے۔ پیشاب کو زیادہ دیر تک روکے رکھنے سے پتھری ہونے لگتی ہے، مثانہ کمزور ہو جاتا ہے۔ سفید موسلی، سرخ جامن، سیاہ جامن، اسپغول کا چھلکا، سنگھاڑے، ساگودانہ، تال مکھانا، یا تمام چیزوں کو ہم وزن لے کر پیس لیں اور اس میں پسی ہوئی 1 چمچ چینی ملائیں اور محفوظ کر لیں۔ یہ صفوف 1 چمچ دودھ کے ہمراہ لیں تو پرانے سے پرانے لیکویریا بھی ختم ہو جائے گا۔ کچھ لڑکیوں کے چہرے پر بہت زیادہ باریک بال ہوتے ہیں جن سے چہرہ بدنما لگتا ہے۔ اس کے لیے بہت ہی مفید ٹوٹکا ہے۔ ایک خوبانی کچل کر اس میں چائے کا 1 چمچ شہد ملا کر پیسٹ بنا لیں اور چہرے پر لگا کر 15 منٹ بعد دھو لیں۔ یہ عمل ہفتے میں 3 دفعہ کریں۔ خوبانیوں کا موسم ہو تو ٹھیک، ورنہ خشک خوبانی لے کر رات بھر پانی میں بھگو دیں، صبح نرم ہو جائے تو استعمال کریں۔ کچھ عرصے تک استعمال کرنے سے باریک بال ختم ہو جائیں گے اور چہرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ لہسن کی بدبو سے نجات حاصل کرنے کے لیے لہسن والا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی مقدار سونف کھا لیا کریں۔ منہ سے لہسن کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ تلوں کو پیس کر شہد میں ملا کر پیسٹ بنا کر اسے مرہم کی طرح زخموں پر لیپ کریں، زخم جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جب جسم میں کانٹا چبھ جائے اور اس قدر اندر چلا جائے کہ کوشش کے بعد نہ نکلتا ہو تو ذرا سا گڑ لے کر، پیاز لے کر اسے اچھی طرح پیس کر دونوں کو ملا کر اس جگہ پر باندھ دیں، کانٹا خود بخود باہر آ جائے گا۔ سیاہ مرچ اور مندری بوٹی، ان دونوں کو گائے کے دودھ میں ملا کر مریض کو پلائیں، مرغی کا عارضہ ختم ہو جائے گا۔ اگر کوئی زہریلا کیڑا کاٹ لے اور درد محسوس ہو تو آپ لیموں کا رس نکال کر اس مقام پر ملیں، شفا نصیب ہو جائے گی۔ ایک پودا ہے جس کا نام ہے پتھر چٹا، اس کے پتے توڑ لیں اور انہیں کھاتے رہیں، پتھری ختم کرنے کے لیے سب سے کثیر علاج ہے۔ اگر ہاتھ یا جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو کچا آلو پیس کر لگانے سے چند منٹوں میں ہی آپ کافی آرام محسوس کریں گے۔ جس جگہ پر پھوڑا پھنسی ہو، تلوں کا تیل اور مرغی کے انڈے کی سفیدی ملا کر اس کا لیپ کر لیں، گھی میں نیم کے پتے اس جگہ پر لگائیں، جلدی آرام ملے گا۔ چنبیلی کے پتے ابال کر
ہر صبح اس پانی سے کلیاں کریں تو دانتوں پر پڑے سیاہ نشان ختم ہو جائیں گے اور دانتوں میں چمک پیدا ہو جائے گی۔ نیم کے پتے یا اجوائن پیس کر سر پر رکھنے سے نکسیر آنا بند ہو جاتی ہے۔ پیاز کا پانی، شہد خالص اور نمک ملا کر انہیں آپس میں ملا کر برس کے داغ پر لیپ کرنے سے چند دنوں میں برس کے داغ دور ہو جائیں گے۔ سونف، کوزہ، مصری ہم وزن لے کر پاؤڈر بنائیں۔ ہر کھانے کے بعد آدھا چمچ کھانے سے سفید بال قدرتی کالے ہونے شروع ہو جائیں گے۔ ایک گلاس دودھ کو جوش دلائیں اور اس ابلتے ہوئے دودھ میں ایک دیسی انڈا پھینٹ کر ڈال دیں، ساتھ ہی چولہے سے ہٹا لیں۔ اس دودھ میں حسب ذائقہ چینی ڈال کر گرم گرم چائے کی طرح نوش فرمائیں۔ کم از کم 3 دن ایسا کریں، شدید نزلہ زکام ہو تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ روزانہ کچا دودھ چہرے پر لگانے سے چہرے کی میل صاف ہوتی ہے اور رنگت نکھر کر چہرے پر چمک آ جاتی ہے۔ چھوٹا پیشاب زیادہ تر روکنے سے پیشاب کی تھیلی پھٹنے کا خطرہ رہتا ہے۔ تھیلی پھٹنے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ یرقان کے اثرات آ جاتے ہیں، گردوں میں پتھری بننے کا خدشہ رہتا ہے۔ زیادہ تر پیشاب روکنے سے مثانے کی سوجن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہلدی کو سرسوں کے تیل میں جلائیں۔ تیل اتنا ہو کہ ہلدی ڈوب جائے اور اسے اچھی طرح پکا کر اتار لیں۔ اب اس تیل کو چھانے بغیر کسی شیشی میں محفوظ کر لیں۔ صبح شام 2 قطرے کانوں میں ڈالیں۔ کانوں سے پیپ آنا، کان بہنا، کان کا درد اور کم سنائی دینے کا مسئلہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ ترش چیزوں کو تانبے کے برتنوں میں نہ رکھا جائے اور نہ ہی تانبے کے برتنوں میں ترش چیزیں رکھ کر کھائی جائیں، اس سے آپ کی صحت پر برا اثر پڑے گا۔ دہی، پنیر اور مولی کو ایک ساتھ نہ کھائیں، اس سے درد پیدا ہو سکتا ہے۔ گھی اور شہد ایک ساتھ نہ کھائیں، ان دونوں کو ایک ساتھ کھانے سے آپ فالج کا شکار ہو سکتے ہیں۔ چاولوں کے ساتھ سرکے کا استعمال نہ کریں۔ معدے میں سرکہ ہونے کی بنا پر چاول کھڑے رہتے ہیں اور اس سے معدے میں درد پیدا ہو سکتا ہے۔ پیاز، لہسن اور بادام باہم ملا کر نہ کھایا جائے، یہ قے اور درد لگاتا ہے۔ دودھ پینے کے بعد ترش اشیاء کھانے سے پرہیز کریں کیونکہ اس سے بھی معدے میں درد پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ سونف کا استعمال کئی بیماریوں سے نجات دلاتا ہے۔ اسے پیٹ کے درد میں اور ہاضمے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سونف قوت بینائی اور دماغی کمزوری اور ہاضمے کے لیے کثیر کا درجہ رکھتی ہے۔ اگر آپ کسی سے پہلی بار مل رہے ہیں تو آپ کے پاس صرف 7 سیکنڈ ہوتے ہیں دوسرے انسان کو متاثر کرنے کے لیے۔ جو پھولوں کو سونگھنا پسند کرتا ہے اور جس کو پودوں سے پیار ہوتا ہے، اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ 4 بادام چٹکی پر سونف اور ذرا سی مصری لے کر رات کو سوتے وقت کھا لیجئے اور اسے کھانے کے بعد پانی ہرگز نہ پئیں۔ نظر دن بدن تیز ہوتی جائے گی اور ہر روز رات کو سوتے وقت مالش کیجیے۔ اس طرح نہ تو نظر کمزور ہوگی اور نہ کبھی آنکھوں کی بیماریاں لاحق ہوں گی۔ اور گاجر کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں، اس سے آنکھوں کی بینائی بڑھاپے میں بھی خراب یا کمزور نہیں ہوتی۔ اگر چیونٹیوں سے نجات حاصل کرنی ہے تو جس جگہ پر چیونٹیاں نظر آئیں وہاں پر ہلدی ڈال دیں۔ اگر ہاتھ یا پاؤں جل جائیں تو فوری پانی میں نمک گھول کر لگائیں، چھالے نہیں پڑیں گے۔ پٹھوں کے اکڑاؤ سے نجات چاہتے ہو تو دودھ میں ہلدی ڈال کر پی جائیں۔ اپنے جسم کی بیرونی جلد کو غسل اور صفائی کے ذریعے صحت مند حالت میں رکھنا اتنا ہی اہم ہے
جتنا کہ آپ اندرونی صفائی کو اہم سمجھتے ہیں۔ اچھی صحت کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ آپ روزانہ سورج کی روشنی کو اپنی جلد پر پڑنے دیں۔ یہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ دودھ اور کیلا ایک ساتھ یا تھوڑی دیر کے وقفے سے استعمال نہ کریں، اس سے آپ کی صحت پر برا اثر پڑے گا۔ گوشت کھانے کے بعد شہد استعمال کرنے سے مکمل پرہیز کریں، کیونکہ اس سے معدے میں درد کی شکایت پیدا ہو سکتی ہے۔ مچھلی کھانے کے ساتھ یا تھوڑی دیر بعد دودھ اور شہد استعمال نہ کریں، اس سے جذام وغیرہ کی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔